السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا بہ وتوحیدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما مزیدا اما بعد۔ یہ جو کتاب آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں عقیدہ واسطیہ، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ مسلمانوں میں بہت سے فرقے اور بہت سے ایسے گروہ پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دین میں بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے۔ ان گروہوں میں اور ان جماعتوں میں کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر اس طرح ایمان نہیں رکھتے کہ جس طرح ایمان رکھنے کا قرآن اور حدیث میں حکم ہے۔ رب کائنات کی ذات، اس کی اسماء و صفات، اس کے بارے میں مختلف قسم کی اپنی خواہشات کے مطابق کچھ لوگ رائے رکھتے ہیں۔ جو اسماء و صفات ہیں اس کا انکار کرنا اور اس کا انکار کر کے کچھ اپنی طرف سے ایسی باتیں بیان کرنا کہ جو قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، تو ایسے لوگوں کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بیان کیا جائے اور قرآن و حدیث سے بتایا جائے کہ یہ جو اسماء و صفات قرآن اور حدیث میں جس طرح بیان ہوئے ہیں وہ منوعاً لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں اور اس کی تفسیر اور اس کی شرح کر کے لوگوں کو جہالت سے نکالا جائے۔ کیونکہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کا واضح انکار کر دیتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا قدم ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، یہ کہنا غلط ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر وہ پنڈلی کس طرح کی ہے، پاؤں کس طرح کا ہے، ہاتھ کس طرح کا ہے، چہرہ کس طرح کا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو شبہ میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ ہمیں جب قرآن و حدیث سے وہ چیز ملتی ہے تو بس مان لینا ہی کافی ہے۔ اب اس کو وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، اس بحث میں پڑھنا اور اس کی جناب اپنی طرف سے کوئی تعویلیں کرنا اور اپنی طرف سے کوئی اس کے متعلق باتیں بنانا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کبھی کہہ دیں گے کہ ویسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بحثیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ عرش پر کیسے ہو گیا، پھر تو عرش بڑا ہو گیا، اللہ چھوٹا ہو گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اللہ کی کرسی پر اس کے 2 قدم کے بارے میں بات ہوتی ہے تو پھر وہ کہ جو کرسی ہے وہ اللہ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، تو اس پر عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے قدم ہیں، اچھا اللہ کے ہاتھ ہیں، اچھا اللہ کی پنڈلی ہے، چہرہ ہے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی الجھنیں پھر لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی باتیں کر کے پیدا کرتے ہیں، اور پھر کہیں گے جی اگر چہرہ ہے تو پھر وہ کس طرح کا ہے، ہاتھ ہے تو وہ کیا اس طرح کے ہاتھ ہیں۔ تو یہ ساری جو گھٹیا قسم کی سوچ اور فکر بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے، اس کے رد میں یہ ایک بڑی زبردست کتاب ہے جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اس کتاب کے مقدمہ میں اس چیز کا بیان ہے کہ فرقہ ناجیہ منصورہ اہل سنہ ان کے عقیدہ کا بیان، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر
اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھا جائے۔ یہ ایک فرقہ ناجیہ منصورہ اہل السنہ والجماعہ، اہل حدیث، وہ جماعت کہ جو ہمیشہ حق پر رہتی ہے۔ اللہ پر ایمان اسی طرح ہے جس طرح قرآن اور حدیث میں بیان ہو گیا ہے۔ اللہ کے جس صفت کو بیان کر دیا گیا ہے اس کو ہم بغیر کوئی تمثیل، بغیر کوئی مثالیں گھڑے اور بغیر کوئی جناب اپنی طرف سے باتیں بنائے ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ باقی اس کی کیفیت اور اس کی تمثیل، مثال، وہ ہمیں کیا پتہ؟ جب وہ بیان نہیں ہوا تو ہمیں نہیں پتہ۔ بس جتنی چیز بیان ہو گئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی بحث میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ اس کی بحث میں جاؤ گے تو پھر کھودنے لگو گے کہ یہ کیسا ہے، ہاتھ کیسا ہے، پاؤں کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، وجود کیسا ہے۔ تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، بس جو قرآن نے بتا دیا کہ یہ ہے بس ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ سمیع ہے، سنتا ہے، بصیر ہے، بالکل ہے، دیکھتا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو بس ہاتھ ہیں کیسے ہیں ہمیں کیا پتہ، وہ بہتر جانتا ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی اس بحث میں جانے کی۔ تو لہذا اس کی جو صفات ہیں اور جو اس کے متعلق بیان ہوا ہے قرآن و حدیث میں، اس پر مکمل ایمان کا اظہار ہے اہل سنہ کا۔ اور وہ لوگ کہ جو اس میں تعویلیں کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی باتیں بناتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو ان کے رد میں یہ کتاب۔ تو سب سے پہلی بات ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ یہ صفحہ نمبر 8 اور 9 دیکھ لیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں جو اپنی صفات بیان فرمائی ہیں اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس کی جو صفات بیان کی ہیں، ان صفات پر ایمان رکھا جائے۔ یعنی یہ ہے ایمان۔ اس کی بے جا تعویل نہ کی جائے، انہیں بے معنی نہ کیا جائے، ان کی کیفیت نہ متعین کی جائے اور مخلوق کی صفات سے انہیں تشبیہ نہ دی جائے۔ اہل سنت یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہو کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس کی جو صفات ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے اور اس کی کوئی بے جا تعویلیں ہم نہیں کرتے اور ہم اس کا کوئی معنی نہیں اپنی طرف سے کرتے۔ اور اسی طرح اس کی کیفیت بھی ہم متعین نہیں کرتے کہ ہاتھ اس طرح کا ہے، سائز یہ ہے، وہ ہے، یہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اور پھر اس کی ہم کو انسانوں کی طرح یا اس کی مخلوق کی طرح اس کے کسی صفت کو ہم تشبیہ دیں، نہیں، ہم یہ بھی کام نہیں کرتے۔ اس کی قطعاً ہمیں جو ہے اجازت نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح تو کوئی چیز نہیں ہے۔ کون اس کی مانند ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کی مانند نہیں، اور کوئی ہم اس کی مثالیں لوگوں میں یا اس کی مخلوق میں ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو صفات بیان فرمائی ہیں، اہل السنہ والجماعہ ان کا انکار نہیں کرتے اور نہ ہی کلام کو اس کی جگہ سے ہٹاتے ہیں، نہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں، نہ ان کی کیفیت متعین کرتے ہیں اور نہ ہی ان صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں۔ کوئی ہے پوری کائنات میں جس کا نام اللہ ہو؟ کوئی ہم نام نہیں اس کا۔ اور پھر باقی بھی جو اس کی صفات ہیں، اسماء ہیں، کوئی اس جیسا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی ہمسر نہیں۔ کون ہے جو اس کی برابری کرنے والا ہو؟ کون ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی صفات ہوں جو کہ صفات، جو مقام، جو مرتبے اللہ کے ہیں؟ کسی کے اندر نہیں۔ کوئی شبیہ اور نظیر نہیں، اور نہ ہی اسے کسی مخلوق پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی ذات کو اور دیگر تمام ذوات کو بھی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔
اس کا کلام سب سے سچا اور بات سب سے اچھی، اور اس کے بعد صادق و مصدوق رسولوں کا درجہ ہے۔ یعنی رسولوں نے پہلی چیز جو اللہ نے اپنی کتابوں میں بیان کر دی ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ پھر اگر قرآن میں یا پہلی آسمانی کتابوں میں آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو جو اس کے نبیوں اور رسولوں نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، کیونکہ وہی قرآن کے بعد یا آسمانی کتابوں کے بعد انبیاء کی بات جو ہے وہ بھی حرف آخر ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا یہ منہج ان لوگوں کے بالکل برعکس ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا رب جو عزت والا جلال والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، کہ اللہ کے بارے میں جو اپنی طرف سے کوئی باتیں بنائیں اور کریں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام باتوں سے بالکل پاک ہے۔ اور سلام اور رسولوں پر اور تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ رسولوں پر سلام کہ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو من و ان اس دنیا تک پہنچا دیا، لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور تمام تر تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ تمام تر تعریفیں صرف اس ایک ہستی کے لیے ہی ہیں، باقی کسی کے لیے تمام تر تعریفیں نہیں ہو سکتی۔ تمام تر نقائص سے پاک صرف وہ ایک ہستی ہے، اس کے علاوہ ہر ہستی میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے، لیکن تمام نقائص عیوب کمی سے اگر کوئی پاک ہے تو وہ صرف ایک ہستی ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ کوئی نقص نہیں اس میں، کوئی کمزوری نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تمام تر تعریفیں بھی تنے تنہا اس ایک ہستی کے لیے کائنات میں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ تمام تر تعریفیں فلاں نبی کے لیے، فلاں رسول کے لیے، نہیں، تمام تر تعریفیں صرف اس ایک اللہ کے لیے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے پاک قرار دے دیا جو انبیاء اور رسل علیہم السلام کے مخالفین اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، اور انبیاء و رسول پر سلامتی بھیجی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے بارے میں جو بات کہی وہ نقص اور عیب سے بالکل پاک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کے اندر نفی اور اثبات دونوں جمع کی ہیں، اس لیے انبیاء و رسول نے جو بیان کیا اہل السنہ اس سے انحراف نہیں کرتے، کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ جو اللہ کی طرف سے انعام سے نوازے گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات، اپنی شان جو بیان کی ہے اسے رسولوں نے سمجھا اور آگے بیان کیا، پھر رسولوں سے ان کی تصدیق کرنے والے صدیق، پھر اس کے لیے اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے شہداء، انہوں نے اس چیز کو جو سمجھا ہے اور اس کو آگے امت تک پہنچایا ہے، وہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک ایسا راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کے ہم یہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی طرف سے ان پر بھی انعام ہوا اور انشاءاللہ ان لوگوں پر بھی انعام ہوگا کہ جو ان کے راستے کو اختیار کریں گے۔ اور ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم سوال بھی یہی کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا کہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں الحمدللہ اہل السنہ اور اہل الحدیث، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے لوگ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور وہ اسی کے اوپر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب آئیں قرآن کریم سے یہ پورا سلسلہ آگے جو چلے گا کہ مختلف قرآن حکیم کی آیات ہیں اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں انہیں بیان کر کے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے، اور خاص کر جو اسماء و صفات کا معاملہ ہے اس حوالے سے اس پوری کتاب کے اندر اسی مضمون کو چلاتے ہوئے قرآن کے مختلف حصوں سے آیات ہیں
پھر جب آیات کا سلسلہ آگے ایک جگہ پر روک کے پھر آگے احادیث کا سلسلہ ہے، تو قرآن و حدیث سے ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو پڑھیں گے اور اس کی مختصر سی اس پر کوئی تھوڑی بات ہوگی، اور اس طریقے سے ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ لوگ بھی کہ جو اس معاملے میں کسی علمی یا عملی کوتاہی کا شکار ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے بھی کوشش ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو صورت یا آیات بیان کی گئی ہیں وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ سورۃ الاخلاص، اسے سورۃ الاخلاص کیوں کہا گیا ہے؟ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو اس صورت کے اندر بیان کردہ اللہ کی صفات پر مکمل ایمان رکھے اور اس کے اوپر اس کا عمل ہو تو وہ اللہ کا مخلص بندہ کہلاتا ہے۔ اور ایسے بندے کے ایمان کو اخلاص پر مبنی ایمان کہا جاتا ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ الاخلاص کہا گیا۔ اور جو اس صورت کو سمجھ لے گا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا تو بے اذن اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہوگا۔ اب آئیے، یہ چھوٹی سی صورت ہے اور چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف اور اس کے اندر اللہ کے اسماء و صفات، اس کو آپ ذرا سن لیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس صورت کو شروع کروں، ایک فضیلت اس صورت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو قرآن کا ایک ثلث قرار دیا ہے، ایک تہائی، یعنی 10 پاروں کے برابر۔ قرآن میں 3 موضوع ہیں، 3 موضوع ہیں قرآن میں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے متعلق، ایک علم اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے متعلقہ امور جو ہیں، اور دوسرا مخلوقات جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر بیان ہے، اور تیسرا شرعی احکام ہے۔ یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہیں قرآن کے مضامین۔ تو ان 3 میں سے ایک موضوع اللہ کی ذات کے متعلق، ایک حصہ وہ، لہذا اسی بنیاد پر یہ علماء کا کہنا ہے کہ قرآن کو ایک ثلث قرار دیا گیا ہے۔ تو لہذا قرآن کا ایک ثلث، اگر کوئی اس صورت کو ایک دفعہ پڑھتا ہے تو گویا اس کے اجر اور ثواب میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ایک ثلث قرآن جو ہے اس کا ثواب اس کے کھاتے میں، یعنی 10 پارے اور 3 دفعہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو الحمدللہ پھر آپ ایک قرآن کے برابر ایک اجر اور ثواب جو ہے وہ اپنے کھاتے میں آپ لکھوا لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک صورت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ ایسی عظیم صورت ہے کہ جو اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے ایک دن میں تو اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ صرف 10 دفعہ صورت اگر آپ پڑھیں گے تو 5 منٹ میں پڑھ لیں گے آپ، 4-5 منٹ میں، اور 4-5 منٹ میں جنت میں گھر بن جائے تو کیا خیال ہے؟ 40 سال لگا کے اس زمین پر بندہ گھر نہیں بنا پاتا، 40 سال لگا کے۔ کئی لوگ ہیں نا 35 40 سال سعودی عرب میں ہو گئے لیکن ابھی تک اپنا گھر نہیں بنا سکے، سمجھ گئے؟ تو یہ 5 منٹ میں آپ اپنا گھر جنت میں بنا سکتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ صرف سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو اللہ سے یہ امید رکھتے ہو کہ یا اللہ تیری ذات پر میرا یقین ہے، ایمان ہے، اور تیرے نبی کی بات پر بھی میرا ایمان اور یقین ہے، تو جنت میں مجھے گھر چاہیے، تو لہٰذا یہ میں اب پڑھنے لگا ہوں۔ تو پڑھ لیں 10 دفعہ یہ سوچ کر اپنے ایک نیت بنا کے، تو پھر اللہ سے آپ یہ پوری امید رکھیں، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آپ کو یہاں سے کوئی مزدوری پر لے جائے اور لے جا کے مزدوری طے کر کے آپ سے کہ تم 1 گھنٹہ کام کرو گے تمہیں 100 ریال دوں گا میں، اور آگے جا کے وہ آپ کو 100 ریال نہ دے، تو یہ انسان ایسا کرتا ہے۔ یہ گھٹیا پن انسانوں کے اندر ہے کہ جو آپ سے ایک بات طے کر لے اور آگے جا کے آپ کے مزدوری نہ دے، لیکن ہمارا رب
اس سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کوئی نہیں، وعدے میں سچا کوئی نہیں۔ اس کا وعدہ سچا ہے، لہذا اس کے وعدے پر پورا یقین کرتے ہوئے اللہ تو اسے گھر لینا ہے، تیرا وعدہ ہے۔ لہذا یہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ اس لیے پڑھی ہے کہ تو اپنے وعدے کو پورا کر، اور انک لا تخلف المیعاد، اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں گھر پا لے گا، تو آج سے پھر جنت میں گھر بنانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سورہ اخلاص۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے اللہ کا، اپنے رب کا تعارف کرواؤ، اپنے رب کا تعارف کرواؤ۔ تو اس موقع پر پھر آپ نے یہ سورت پڑھی، قل هو اللہ احد۔ میرے رب کا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، نام میں، صفات میں، مقام میں، مرتبہ میں، عزت میں، شان میں، علو میں وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ الہ ایک ہے، برحق ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، بس وہ اکیلا حقیقی الہ صرف وہ ہے، اللہ وہی، وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے مقام، اس کے مرتبہ میں، اس کے اسماء و صفات، اس کی شان میں کوئی اس کے برابر نہیں، وہ اکیلا ہی ہر صفت میں وہی اکیلا بلند۔ تو یہ تعارف کروایا جا رہا ہے، قل هو اللہ احد، وہ ذات ہے، ہستی ہے، موجود ہے، وجود ہے، لہذا وہ اس ایک ہستی کو ماننا اور اس کے مقام، مرتبہ اور صفات اور شان کو ماننا۔ پھر اللہ الصمد، اس کی مزید اس کی شان اور اس کا وصف اور اس کی صفت۔ اللہ الصمد، اللہ کون ہے؟ اللہ جو بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس کے در کی سوالی ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس نے کوئی اپنی خدمت یا اپنی کسی حفاظت کے لیے یا اپنی کسی مشکل پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی اس مخلوق کو نہیں بنایا، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اول سے ہے آخر تک ہے، اسی کو بقا ہے، اول و آخر وہی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے، تم سب اس کے محتاج ہو، ایک ایک قدم پر، ایک ایک لمحہ تم اس کی ذات کے محتاج ہو، اور اس کو کسی بھی لمحہ کسی کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور ہمیں ہر لمحہ اس کی ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے۔ آسمان اس کے محتاج ہیں، سورج چاند ستارے اس کے محتاج ہیں، فرشتے اس کے محتاج ہیں، نبی رسول اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی چیز کھانے پینے پہننے ان چیزوں کی اس کو کوئی حاجت نہیں، اس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، وہ تمہیں دے رہا ہے، تمہیں چاہیے سب کچھ اس سے، تمہیں کھانے کو چاہیے اس سے، سوالی ہو تم، بھوکے ہو، فقیر ہو اس کے در کے، تمہیں اس سے چاہیے، اسے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد، کوئی نہیں پیدا ہوا اس سے، کوئی بھی، یہ جو ایک گھٹیا سوچ بعض لوگوں کی، جیسے مشرکوں کا خیال تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، پھر یہودیوں نے آ کر ایک عقیدہ گھڑ لیا کہ عزیر وہ اللہ کا بیٹا ہے، پھر عیسائیوں نے آ کر یہ عقیدہ گھڑ لیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ لم یلد، اگر اس کو حاجت ہوتی تو پھر جناب اولاد، بیویاں،
ان تمام چیزوں کا وجود آپ کہتے، لیکن جب اس کو حاجت ہی نہیں کسی ایسی چیز کی، اس کو کسی کی جب یہ حاجت نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں اس کے ہاں اولاد ہو، کس لیے؟ یہ انتہائی گھٹیا اور بکواس پر مبنی یہ عقیدہ کہ اس کا بیٹا ہے یا اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور آپ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کا گھٹیا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ بات کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ تو اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو اتنی خوفناک بات ہے کہ ان کی اس ایک گھٹیا بات کی وجہ سے قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ اتنی خوفناک بات، لہذا ہمارے رب اس کی صفت کو دیکھیں، پہچانیں، جانیں، علم حاصل کریں۔ لم یلد، کوئی اولاد، ولم یولد، اور وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کی اولاد ہو تو پھر اس کا کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، پھر اس سے اول بھی کچھ ہے، نہیں، هو الاول۔ جب اول وہ ہے تو پھر اس کا نہ کوئی ماں نہ کوئی باپ۔ کوئی سوچے اس کے بارے میں تو اس کی سوچ اسے جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اگر وہ اپنی سوچ میں پختہ ہوتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ گیا جہنم ہے۔ سوچو بھی مت۔ بعض اوقات شیطان آتا ہے انسان کے نفس میں، باتیں ڈالتا ہے، اچھا وہ کس نے پیدا کیا، وہ کس چیز نے، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یہ سوالات ذہن میں پیدا کرتا ہے، دل میں پیدا کرتا ہے، ساتھ پھر آخر میں شیطان، اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا، معاذ اللہ، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ قطعاً اس کے وسوسوں میں مت آؤ۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ پھر ولم یکن لہ کفوا احد، پوری کائنات میں اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ احد ہے، جب ہم نے شروع میں جو اس سورت کے شروع میں پڑھ لیا، احد ہے، اپنی شان، عزت، مقام، مرتبے، طاقت، قوت، بادشاہت، سلطنت، کسی کے پاس وہ چیزیں نہیں، کسی کے پاس وہ مقام نہیں، کسی کے پاس وہ صفات نہیں ہے۔ تم لا کر کھڑے کر دیتے ہو کبھی کسی پیر کو، کبھی کسی بزرگ کو، اور کبھی کسی جناب رسول کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، اور بیان کرنے لگ جاتے ہو مقام ایسے کہ اللہ کے برابر ہی نہیں، بعض کا اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہو۔ واللہ بعض لوگ اتنے گھٹیا اور اتنے خوفناک اور اتنے عجیب و غریب ان کی سوچ اور فکر اور ان کی بات اتنی خطرناک ہوتی ہے، جیسے رافضہ، شیعت کا ایک گروہ، وہ معاذ اللہ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور بعض گمراہ لوگ اپنے پیروں کو، اپنے جناب مرشدوں کو وہ اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے اوپر لے جانا، اس کے برابر لانے کی بھی کوئی جرت نہ کرے، اس کی برابری بھی کرنا، معاذ اللہ، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ جو بعض لوگ یہ گھٹیا باتیں کرتے ہیں یا گھٹیا سوچ اور فکر رکھتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا اور یہ عمل کرنا، ان کا اسلام باقی نہیں رہتا، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ لہذا اللہ کی یہ صفات اور یہ اللہ کی شان اور یہ مقام اور یہ مرتبے، ان پر ہمارا ایمان ہے، ان کو ہم مانتے ہیں، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ احد ہے، وہ الصمد ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے یہ قرآن کی یہ صورت بیان ہوئی ہے، جیسے اس کی آیات میں اس کی صفات بیان ہوئی ہیں، اے رب تو گواہ ہے، ہم اس پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں،
اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مرتے دم تک اس پر استقامت عطا فرما دے. ہم مریں تو اسی ایمان اور یقین پر مریں کہ جو ایمان اور یقین ہمیں قرآن نے دلایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو باقی انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹائم ابھی 8:45 کا ہے، 8:45 بجے آ جا کریں انشاءاللہ. 9 الا ربع انشاءاللہ وقت. زين يا محمد سبحانك اللهم.